کلام کے لیے زوردار تعریف۔ اور پیارے نام میں آپ کو سنڈے سروس میں ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد خداوند کی حضوری میں برکت پائے؟ پریز گاڈ۔ تو کلام میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن پر ہم چل کر اپنی اولاد کے لیے بہتر اور خوبصورت راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بہت ہی جلال سے بری ہوئی کلام کی باتیں ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب، توریت کی کتابوں میں سے گنتی کی کتاب، اس کا باب نمبر 14 ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص اچھا بوتا ہے اور پھر پیچھے تمام خاندان اس کے وسیلہ سے برکت پاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ شخص ہو جو گھر میں بڑی کلیدی اور بڑی خاص پوزیشن پر ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو سیکھنے والی ہے کہ وہ شخص سٹیپ لے جو بڑی خاص پوزیشن پر ہے، جس کی گھر میں بڑی زبردست رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہے۔ یہ اس شخص کے لیے خدا کا کلام ہے۔ میں بڑی خاص باتیں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ گنتی کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے تلاوت کیجیے۔ پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کالب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تعارف میں دے دیتا ہوں۔ یہ کالب وہ شخص ہے جس کو موسیٰ نے، خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا، اور اس میں 2 لوگ نوجوان 10 بزرگوں کے ساتھ اس ملک میں بھیجے گئے تھے جس ملک میں خدا نے ان کو لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اور کلام یہ فرماتا ہے کہ 10 بزرگوں کے ساتھ یہ 2 نوجوان بھی شامل تھے، جن میں یشوع اور دوسرا کالب تھا۔ اور کلام یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ 12 لوگ اس سرزمین کا احاطہ کرنے کے لیے یا اس کا سروے کرنے کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کا حدود اربا جو ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ وہاں جاؤ اور پتہ کرو کہ وہاں کون سے لوگ رہتے ہیں، کیسی ان کی پوزیشن ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ملک میں جائیں، اس ملک کا حال ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ بھئی جہاں پہ آپ کو جانا ہے اس کے ایڈریس کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ بے ٹھکانہ دوڑے۔ کلام میں لکھا ہے، رسول کہتا ہے میں بے ٹھکانہ نہیں دوڑتا۔ ہمیں نشان کا پتہ ہے، ہماری ایک منزل ہے جہاں پہ ہم پہنچیں گے، اور پھر وہاں پہ استقبال ہوگا اور باپ کہے گا آؤ وہ میراث لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے رکھی ہے۔ ایسے تو نہیں ہم دوڑ رہے، ایسے تو ہم ہوا میں مکے نہیں مار رہے۔ ہم قبروں اور ان جگہوں کی، درگاہوں کی یا ان جگہوں کی پوجا نہیں کرتے جہاں پہ لوگ مردوں کی حالت میں پڑے ہیں۔ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس کی قبر خالی ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو ہمیں ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو کلام فرماتا ہے کہ 12 لوگوں کو بھیجا گیا اسلم صاحب۔ اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے لکھا 10 لوگوں کی سٹیٹمنٹ ایک تھی، اور صرف 2 لوگوں کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ علیحدہ تھی۔ 10 جو بزرگ تھے، جن کے بال سفید ہو گئے تھے، جو ایکسپیرینس تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے آ کر خدا کے خادم کو رپورٹ دی کہ جناب جو خدا نے کہا ہے کہ وہاں دودھ ہے، بالکل درست کہا ہے، وہاں شہد ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے، وہاں ندیاں بہتی ہیں، رودگی ہے، شادمانی ہے، ہریالی ہے، بڑا زبردست وہ ایریا ہے، یہاں تک خدا نے ہمارے ساتھ درست بات کی ہے۔ لیکن جب آپ قبضے کی بات کرتے ہیں نا کہ وہاں ہم قبضہ کر لیں گے، تو یہاں ہمیں لگ رہا ہے، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے
کہ ہم دشمن پر کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے دشمن کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بھول میں ہیں کہ آپ کا کوئی بچانے والا بھی ہے۔ اگر داؤد دشمن کی ہی طرف دیکھتا تو وہ بھی دوسروں کی طرح بگی بلی بن کر بیٹھا رہتا، لیکن کلام یہ کہتا ہے وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے میرے خداوند کی تکفیر کرنے والا، یہ ہوتا کون ہے میرے خداوند کے خلاف بات کرنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد نے چھوٹی عمر میں لڑکپن ہی میں دشمن کو پہچان لیا تھا۔ آپ اور میں کیا اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں؟ شاید نہیں۔ ہم شاید اپنے رشتہ دار کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی بہن کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا دشمن ہے، کلام یہ فرماتا ہے وہ پرانا اژدہا ابلیس ہے جو دھاڑتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اور یاد رکھیں جب دشمن سامنے ہونا تو بڑے الرٹ ہونا پڑتا ہے، پھر تھوڑی سی جبکہ پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ پھر آپ جب آپ کے سامنے دشمن ہو آپ اپنے گدے پر سو نہیں سکتے۔ جب آپ کو پتا ہو دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے پھر آپ ریسٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن ہتھیاروں سے لیس ہے پھر آپ چین سے سو نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ پہلے حملہ کر دے گا تو میرا جسم یا میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرے ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے داؤد نے کہا تو بالا اور برچھی لے کر آتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قد کو دیکھتے ہیں دشمن کے تو پھر شاید آپ لرز جاتے ہیں۔ جب آپ دشمن کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں پھر شاید آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اوپر، اور غور کیجئے، جب الیشع کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا نا تو وہ دعا میں بیٹھا ہوا تھا گھٹنوں کے بل ہو کر، تو وہ کہتا ہے استاد جی دشمن چڑھ آیا ہے، گھوڑوں کی جو آواز ہے وہ نزدیک آ گئی ہے۔ وہ خاموشی سے دعا کر رہا ہے۔ وہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے اب تو دشمن بالکل قریب آ گیا ہے۔ وہ پھر دعا میں ہے۔ یاد رکھیں جب آپ خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے خدا کے قد کو دیکھتے ہیں، دشمن کے قد کو نہیں دیکھتے۔ آمین ہلیلویا۔ یہ جو کالب ہے اس نے دیکھا کہ وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ بزرگوں نے کہا مشکل ہے، دودھ اور شہد یہاں تک خدا نے درست بات کی ہے، لیکن ہم دشمن پر قبضہ کر لیں گے۔ کہ ہویا پتا کی ایک ایڈا بڑا گچھا انگوروں کا وہ ثبوت کے طور پر اٹھا کر لائے۔ ایک گچھا سیمول صاحب 2 لوگوں نے اٹھایا، کتنا بڑا ہوئے گا۔ وہ پتہ کیوں لائے تھے؟ وہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے لائے تھے کہ یہ دیکھیں۔ انہوں نے آ کر سٹیٹمنٹ پتہ کیا دی بیٹے؟ کلام میں لکھا، انہوں نے کہا وہ بنی اناق ہیں، ان کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، بڑے بڑے پاؤں ہیں، بڑے بڑے قد اور سرما ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے ہیں۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو ویسے ہی ہیں، لکھا جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، میں خدا کے خادم ڈاکٹر رائے نہار کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں ایک چرچ کے اندر گیا اور ایک 80-85 سال کا ایک بزرگ دعا میں جھکا ہوا اور یہ کہہ رہا تھا اے خداوند میرے گناہوں کو معاف کر۔ کہتا ہے ایک دم رک، دوسرے کہا اس کی دعا پہ غور کر، یہ 85 سال کی عمر میں بھی گناہ کی حالت میں ہے، اس کو یہ یقین ہی نہیں کہ میں نے صلیب پر اس کا فدیہ دے دیا ہے۔ کہتا ہے رک، دوسرے مجھے کہا تو 85 سال کی عمر میں جا کر ایسی دعا نہ کرنا، تو پہلے ہی لیٹ ہونا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ صلیب پر دیا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ مر گیا تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ پھر وہ باقی جو زندہ ہوں گے اور جو قبروں میں ہوں گے، کلام میں لکھا ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ یہ وعدہ ہے اس کا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ آپ یقین سے کہیں، اور کلام میں لکھا ہے جب بزرگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو لکھا ہے، ایک انگلش کا محاورہ ہے، اگر میں صحیح کہوں تو
بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹ. صحیح کہا؟ بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹ. جڑی بھڑی خبر ہے وہ جلدی جلدی پھیل جاتی ہے. جی پھیل جاتی ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی پھیل جاتی ہے. لیکن اچھی خبر کے لیے ہر ہفتے کو پادری صاحب کو وزٹ کرنا پڑتا ہے. ہر ہفتے کو پادری صاحب کو بتانا پڑتا ہے. پچھلے فرائیڈے آپ نے سنی اسٹیٹمنٹ او سانو کو لے گیا سی جمعہ ہے. یہ رویہ ہے ہمارا. ہر دفعہ ہمیں بتانا پڑتا ہے. لیکن اگر منگنی ہو کزن کی تو 2 مہینے پہلے بھی بتایا فون کر کے, تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر ہفتے گھر چ تذکرہ ہوتا ہے اور پتا ہے نا منگنی ہے. 2 مہینے بعد منگنی ہے پر ہمیں ہر روز اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے اور یاد دلانا پڑتا ہے. پر اتوار ہمیں یاد نہیں رہتا, جمعہ ہمیں یاد نہیں رہتا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں, ہم کہاں پہ جائیں, ہم کس دن کو یاد رکھیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں ہی بہت ہیں. جب آپ دشمن کو دیکھیں گے تو پھر دشمن کا قد آپ کو زیادہ بڑا لگے گا. اور یہاں پہ جو میں نے کالب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا, یہ کالب وہ شخص تھا جس نے دشمن کی مخالفت کی تھی. عارف صاحب 10 بزرگوں نے کہا مشکل ہے, ہم نہیں وہاں جا سکتے. اور طارق صاحب نے کہا وہ رونے لگے. کلیسیا ساری رات روتی رہی. بڑے کلام کو دھیان سے. جب بری خبر آتی ہے نا تو غم پیدا ہوتا ہے, جب بری خبر آتی ہے تو رونا پیدا ہوتا ہے. کیا لکھا ہے وہاں؟ بتانے والے نے آ کر کہا اب یسوع کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی. اور آپ جانتے ہیں جب وہ میت پر پہنچے تو کیا ہو رہا تھا وہاں مرکز کہتا بڑا ہلڑ ہو رہا تھا. لوگ رو پیٹ رہے تھے کیونکہ ینگ جو بیٹی تھی وہ مر گئی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے اس شخص کی بات کو سن کر وہاں پہ کیا کہا؟ لکھا یسوع نے اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا خوف نہ کر, لڑکی مر نہیں گئی بلکہ. آپ اگر منفی سوچتے ہیں تو منفی نتیجے آئیں گے, اور اگر آپ مثبت سوچتے ہیں تو مثبت ہی نتیجہ نکلے گا. 10 لوگوں کی بات منفی ہے اور لکھا ہے لوگ ساری رات پیٹتے رہے اور روتے رہے کہ اب کیا ہوگا. خدا نے ہمیں مس لیڈ کیا ہے. آج بھی شیطان ہمارے کان میں آ کر کہتا ہے اے خدا دے کرنے والا کام نہیں, اے تے جادوگر دے کرنے والا کام میں تے کچھ نہیں ہون لگا. اولاد واسطے بندہ کوڑا پانی بھی پی لیتا ہے. یہ اس طرح کے جو وسوسے ہمارے دل میں آ کر شیطان ڈالتا ہے. اور کوئی گل نہیں, تم کہڑا خود جانا ہے, چل تو اپنے رشتہ دار کو استعمال کر. اس طرح کی باتیں پھسلا کر ہمیں اس میں مینڈمنٹ کر کے تبدیلی کر کے کلام میں وہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے. میں شیطان کی بات کر رہا ہوں. آج وہ مس لیڈ کرتا ہے اور یہاں پہ کلام یہ فرماتا ہے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے ہم سے یہاں پہ درست بات نہیں کی. یاد رکھیے خدا 36,500 وعدوں پر قیام کیے ہوئے ہے اور لکھا وہ صادق القول ہے. وہ جو کہتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ بات سے پھر جائے یہاں اور بات کرنی ہے اور آگے جا کر اور بات کرنی ہے. خدا اپنی باتوں پر قائم ہے اور کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ تیرے پڑوسی کی باتیں نہیں ہیں, یہ تیرے سپروائزر کی باتیں نہیں ہیں, یہ تیرے باس کی باتیں نہیں ہیں جو مکر جائے اور پھر جائے. یہ تیرے خدا کی باتیں ہیں اور خدا اپنی باتوں پر ٹھہرا ہوا ہے. آمین. کیا ہم بھی اپنے خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا مشکل ہے وہاں پہ جانا, اور کالب اور یشوع اٹھا. سنیے تاریخ رقم کر دی انہوں نے. ہسٹری میکر ہیں وہ, انہوں نے ہسٹری بنا دی اور لکھا ہے یشوع اور کالب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے ان کی, رد نہیں کی بات, لیکن ساتھ یہ بھی کہا پر اگر خدا ہماری طرف ہو. ہیلیلویا. اگر خدا, میرے پیچھے کہیے اگر خدا ہماری طرف ہو. ہے جو خدا. چلے اپنے ساتھی سے کہیں, ہاتھ ملا کر کہیں خدا ہماری طرف ہو.
کہیے شاباش اپنے ساتھی کو کہیے خدا ہماری طرف ہو. یقین دلائیے اپنے ساتھی کو, اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو. سنیے یہاں جو اگر کالب نے سٹیپ لیا ہے اور بتایا ہے کہ خدا ہماری طرف ہو, تو ذرا غور کیجئے خدا کا رویہ اس کے لیے کیا ہے. جی مس جی پڑھیے آپ. پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی, اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی, اور اس نے میری پوری پیروی کی, اور اس نے میری پوری ہی پیروی کی. میں اس کو اس ملک میں, میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے, جہاں سے وہ ہو کر آیا ہے پہنچاؤں گا, پھر دوبارہ پہنچاؤں گا. آمین. جنہوں نے خدا کے کلام پر شک کیا, جنہوں نے خدا. اور سنیے جب یشوع اور کالب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو بڈھے بابے پتہ کی کہتے رہے اٹھے نے, کدھر جا رہے بیٹے, بیٹھ جاؤ. جیبوں میں بیٹھو تو 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر ہے راول بیٹی. یاد رکھے خدا کے کلام کو سنتے ہوئے ایک بھی بات مس نہ کرے. آپ میں سے کتنے ہیں جو سٹوریز دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں نا؟ آپ نے سٹوریز میں دیکھا ہوگا کبھی آپ سین مس کر نہیں جاتے. اگر جانا ہے تو اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ وہیں سے آ کر دوبارہ شروع کریں. یہ آپ کی مووی اور یہ ڈرامے کا سین نہیں ہے کہ دوبارہ رپیٹ ہو جائے گا. یہ خدا کا کلام ہے, اس لیے تسلسل کے ساتھ اس کو سننا ہے. تو کہاں تھا میں؟ ہاں کہتے ہیں اے نوجوان آج اٹھن ڈے نے, ساڈے چٹے ایویں ہی آ گئے نے. ایسی بات کہی ہوگی وہاں. جس طرح آج بھی کچھ لوگوں کو بڑا گمان ہے, میں 30 سال ہو گئے نجات پائی تے پائی کوئی بھی نہیں جی, میں 32 سال ہو گئے خدا دے نال چلتے تے چلتا کوئی بھی نہیں. ایک گل تے عمل نہیں. تیری مدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ خدا کی حضوری میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یاد رکھ, خدا کی حضوری میں اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ تیرا رویہ ہے. یہاں پہ غور کیجئے, اس کا ایٹیٹیوڈ چیک کیجئے. خدا کہتا ہے چونکہ کالب نے بہت ہی یقین کیا اور میرے کلام کی گفتگو میں پورا اترا. غور کیجئے, لفظ بڑے زبردست ہیں. میرے خادم کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی. ہیلیلویا. کاش خدا کو ہماری طبیعت پسند آ جائے. ہم رشتہ داروں کی نظر میں طبیعت درست رکھتے ہیں. پرانے آتے ہوں چپ کر جا, سامنے میں گل کری اگے پیچھے جو مرضی کر لی, ہوں پرانے دے سامنے تے میری لاج رکھنا. داؤد کیا کہتا ہے, باہر نہیں گھر میں بھی میری نیت خلوص سے دل سے ہوگی. میں باہر بھی خادم ہوا گا تو گھر بھی خادم ہوا. یہ نہیں کہ باہر میں خادم تو گھر میں. استاد جی ایک گل سنا ہوتے کہتے ایک باری نا ایک منڈا تبلا بڑا ہی سونا بجان دیا, تو میں کہا بڑا مسائل بڑی خدا دی ضروری ہے. تو میں بڑا خوش ہو رہا. جہاں میرے نال ایڈر بیٹھا سی کہنا پادری صاحب انہیں خوش نہ ہو, اے ہونی بڈھی جوتی پھر کے آیا جی ویلو تبلا کیسا بجاؤ گے. کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے آرٹیفیشل سے بن جاتے ہیں, آرٹیفیشل روحانی ہوتے ہیں. جی ہاللویا غیر زبانیں بولتے ہیں, لیکن یاد رکھیے خداوند کو تیرا رویہ پسند آنا چاہیے. رویہ ذرا غور کریں. بزرگوں نے کہا نہیں ہم وہاں جا سکتے. یشوع اور کالب اٹھے, مخالفت برداشت کی. بزرگوں نے کہا پھڑو انہوں تے پتھر مار مار کے, اور طریق گواہ ہے جب انہوں نے پتھر اٹھائے تو کلیسیا میں کیا حال نہیں ہے کہ منفی گل مننے واسطے. سیمول صاحب یہ آج سے 6000 سال پرانی بات میں سنا رہا ہوں. آج بھی ایسا ہی ہے. جو مارنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جو یقین کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور کلام میں لکھا ہے انہوں بزرگوں نے بھی پتھر چکے کہ مگر کلیسیا نے تو لکھا ہے خدا زمین پر اترا اور اس نے کہا موسیٰ اب میری بس ہے, ہوں پرے ہو جاؤ, انہوں نے میں علاج کر لینا ہے. پہلی دفعہ یاد رکھے کلام میں لکھا ہے جو میرے خادم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر چارپائیوں پہ خدا کے خادم کے خلاف باتیں کرنے سے گریز کریں.
अपनी चारपाई पर बेड पर बैठकर सोफे पर बैठकर टांग पे टांग रख के खुदा के कलाम को सुनाने वालों के खिलाफ बातें करना बंद कर दें। मैं ये आपको मुफ्त सलाह दे रहा हूँ, वरना सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है मेरा खादम अगर कोई उसको छुएगा तो वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। और गौर कीजिए, ये यीशुआ और कालम को बचाने के लिए खुदा ज़मीन पर उतराया। फिर दौड़ लगी सारे ने जी, क्योंकि खुदा अपने खादमों की हिफाजत करता है। ये कालम वो शख्स है। हुण समझ आ गई ना कालम कौन सी? मैं तुहाडे मुहल्लेदार कालम की गल नहीं कर रहा, जिहड़े कालम नूं तुसीं जाणदे हो, खोता रेडी चलांदा ओहदी गल नहीं मैं कर रहा। मैं खुदा के खादम यीशुआ के दोस्त नौजवान कालब की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में खुदा कहता है मेरे खादम कालब की तबीयत दूसरों से और ही मुख्तलिफ थी। और क्या तबीयत थी जी? उसने मेरी पूरी पैरवी की। और फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है, हाँ जी, फिर पहुँचा दूंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस हो। हालेलुया। मैंने शुरू में कहा केड़ा केड़ा चाहता है उसकी औलाद बरकत पाए, तो सारे हाथ खड़े किए सन। हुण फिर मैं पूछना चाहना कौन कौन चाहता है औलाद बरकत पाए? कुछ ने तो इंज करके कीते, वो थोड़ी बरकत। अब उच्चे करो, कोई गल नहीं है, सारी बरकत लेनी चाहिए। प्रेज़ गॉड, आमीन। बंदे एक ने अमल करना है तो पिछों नस्लां सबर जानियां। हालेलुया। कालब मुझे पसंद आया है। अब मैं क्या करूँगा? मैं वो मुल्क ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी औलाद को भी दूँगा ताकि वो उसकी वारिस। तो जो हैड नहीं अमल नहीं करना, हैड ही सुता उठता 13 बजे, उन्हें की तालीम देनी? अब मुझे बताएं, जो खुदा के घर में ही नहीं इस्तफसार करते, वो खुदा के घर में ही आकर सुकून नहीं पाते, क्या वो ज़िंदगी में सुकून ढूंढ ले? दाऊद क्या कहता है? सुकून कहाँ पे है? कहता मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। हालेलुया। सुकून जेड़ा है ना, आराम, वो खुदा के घर में है। और याद रखें, लिखा है खुदा अपने घर में मौजूद है। असी महसूस ही तो नहीं करते, नहीं कोई नहीं, पादरी साहब घर ही दुआ कर ली, तो फिर पादरी साहब तो किहड़ा आसान किया जी, कर ली जी। लेकिन खुदा अपने वादे के मुआफिक ऐसे नहीं लिखा, जो मेरी हैकल की दीवार की तरफ रुक करके दुआ करेगा मैं उसकी सुनूंगा। ऐ वेलो साढ़े पड़ोसी हैं, वो अमल करते जे इस गल पे, तो जिन्हों ना वादा है उन्होंने परवाह नहीं, कोई गल नहीं। याद रखें, मैं एक औरत को जानता हूँ, आप में से भी कुछ लोग जानते हो, मोहम्मद सरदार शायद जानते हैं, फोरमैन की वालदा जावेद की माँ, जब उसके औलाद नहीं होती थी, ये मैंने अपनी लाइफ में उस औरत की ज़ुबान से ये बात सुनी है। कहती मेरे औलाद नहीं बचती थी, बड़े जादू टूने, बड़ी दवाइयाँ, बड़ी मेडिसिन ली। फिर एक दिन मैंने कलाम में से सीखा कि जो खुदा के घर की खिदमत करते हैं, मैं उनके लिए अजर हूँ। आप जानते हैं वो औरत क्या करने लगी? उसने कहानी सुनी उस औरत की जिसने बालों से यीशु के पांव पोंछे थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हैं? मरियम मगदलीनी की। उसने दिल में क्या ठहराया कि मैं अपने बालों से खुदा के मज़बा को साफ किया करूँगी। आप सुन रहे हैं? और सुन रहे हैं? औरत की जो जीनत है, कलाम कहता है ये बाल है। वो अवतार को अपने बालों से साफ करती थी। और फिर क्या हुआ? खुदा ने उसको 2 बेटे और 2 बेटियां अता की। हालेलुया लीजिए आप। थोड़ी नहीं क्या भाई साहब, मारा दो और बोलो बोलो खुदा यीशु के नाम की जय। जब आप खुदा के लिए पेश करते हैं अपने आप को, रवैया बड़ा काउंट करता है। मुझे मेरे खादम कालम की आदत पसंद आई है। और देखिए क्या हुआ है, एक आदमी ने अमल किया है।
اور کلام میں لکھا ہے اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی. آئیے جو ہیڈ ہے، جو والدین ہیں، خداوند کی حضوری میں آئیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نتیجہ درست ہو جائے گا، نیچے نتیجہ اچھا آ جائے گا. بھئی پانی ٹینکی میں ہوگا تو ٹوٹی میں آئے گا نا، اور اگر ٹینکی خالی ہے تو جنا مرضی زور لا لو ٹوٹی لو، پاویں سونے دی لوا لو، کرسٹل دی لوا لو، جی پتل جڑی مرضی ٹوٹی لوا لو، پانی کوئی نہیں ہونا کیونکہ ٹینکی خالی ہے. میں ٹینکی سے مراد والدین کو کہہ رہا ہوں. اچھے قدم اور اچھے فیصلے اپنی زندگی میں کیجئے تاکہ بچوں میں وہ پھر پتہ کی ہوتا ہے اولاد ہی بگڑ گئی پادری صاحب. اے پہلے سوچ تو نہیں کتے بگڑیا ہوا، اے نتیجے تیری وجہ تو نہیں تھلے آ رہے، اے تیرے رویے دا، اے تیری فصل بیجی ہوئی تو نہیں بڑھن دی تیری اولاد. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے جو ہوا بوتا ہے ہوا کاٹے گا. مجھے یاد ہے میری ماں انتہائی سادہ خاتون تھی، بالکل ان پڑھ ہیں. میری مامیوں نے کہنا چھیڑنا ہیں، آپا کہتے تھے آپا تو بچے کی پڑھا کے کرنا ہے شکر نال. تو انہوں نے پتا کہ وہ میں کی کرنا ہے، بس میں یہ چاہنی میرے بچے کلام پڑھ لکھا. سادہ جی گل، وہ خدا کو پسند آ گئی. یہ بات لکھا ہے خدا سادہ دلوں کی سنتا ہے. جھوٹ نہیں تھا ان میں، فریب نہیں تھا ان میں، مکر نہیں تھا. مرچا ہے نا تو کہہ لینا ہے نہیں، پیاز ہے تو کہنا ہے لے لو. ادو پتا آٹا کنج لوکی لیندے سی، آپ چھاننی دینی مینو دابو. اور دابو دا مطلب اے بچوں نہیں اج کل پتا، دابو دا مطلب ہے کہ دب دب کے بھرنی ہے تو دابو ہی دے دے. تو میں ویکھیا اپنی ماں انہیں چھاننی چاٹا پاؤنا ایک ہاتھ نہ نہیں دبنا، دو ہاتھ نہ دب کے دے. اور یاد رکھیں جیسا دیں گے آپ ویسا ہی دیں گے. آپ خدا کو دے کیا رہے ہیں. لکھا میرے حضور پیمانہ داب داب ہے لا کے دب دب کے. ہوں جا لکھیں جا نوٹ ہوتا ہے نا، شکر ہے پچھلے ایسا دیشت نہیں کشتی نکلی ہے. جو کشتی پاؤں سی انہوں سمجھاتا میں بھائی 10 روپے کی کشتی نہ بنایا کر یار، ہولی ہوں جی. تو خدا کے حضور پیمانہ ہلا ہلا کر اور داب داب کر. آپ اگر اپنی اولاد کے لیے بونا چاہتے ہیں تو اچھا بوئیے، اور پھر ایک دن آپ اچھی فصل کاٹنے کے لیے خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے. اور پھر وہ کہے گا آ جاؤ وہ میرا اصلو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے. میرے عزیز بھائی میری بہن، میں تجھے بھی کہتا ہوں کہ جو ٹیلی ویژن اسکرین پر خدا کے کلام کو سن رہا ہے، میں تجھے کہوں گا اپنی اولاد کے لیے اچھا بیج بو. اپنی اولاد کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کر جو نازیبا ہیں، پھر تیری اولاد بھی کرے گی. آئیے خدا کے حضور کالب جیسا رویہ اختیار کریں تاکہ خدا کالب کو اور اس کی اولاد کو برکت دے. اور کلام میں یہ لکھا ہے اور وادی میں تو وہ مالکی اور کنانی بسے ہوئے ہیں، سو کل تم گھوم کر اس راستہ سے جو کلثم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ گے. خدا کالب کو یہ ٹارگٹ دے رہا ہے اور اس کی اولاد کو، پر دوجیاں واسطے نہیں. دوجیاں نے پتھر چکے مارن واسطے. یاد رکھیں سچائی سے واقف ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے کلام کا یقین کریں. آج صبح میں آج آپ کو آفر دینا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے اچھا بوئیں، اپنی اولاد کے لیے اچھی فصل بوئیں، اچھا بیج بوئیں. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھی فصل کاٹنے کے لیے خدا کے حضور سرخ ہوں گے. خدا مجھے اس کلام سے برکت بخشے. آمین.